ابو ہریرہ بہت غریب تھے، اصحاب صفہ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے پاس رہنے کو کھانے کو کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور نہایت بھوکے تھے۔ وہاں سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ مقصد آیت کے بارے میں پوچھنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر ان کی حالت دیکھ کر پوچھیں کہ ابو ہریرہ تم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، ان سے بھی حضرت ابو ہریرہ نے وہی بات پوچھی۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے حالت پر کچھ ترس کھا کے کچھ کھانے پینے کا سامان ان کو مل جائے، لیکن حضرت عمر بھی چلے گئے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے۔ آپ کے پاس کہیں سے ایک پیالے میں دودھ آیا تھا، آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ تم اصحاب صفہ کو لے کر آؤ۔ اصحاب صفہ کا نام سن کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا آدمی کئی دن کا بھوکا ہوں، دودھ اکیلا یہ میرے لائق بھی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول پورے اصحاب صفہ کو بلانے کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا میں اس لیے ان سب کو لے کر آیا۔ جب اصحاب صفہ آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ اب یہ دودھ ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک طرف سے میں نے سب کو دودھ پلایا، سب نے جی بھر کے پیا، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگوں نے پی لیا، اب میں بچا اور اللہ کے رسول بچے۔ جب سارے لوگوں نے پی لیا اور چلے گئے تو اللہ کے رسول مسکرا کے کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ اب تم بچے ہو اور میں بچا ہوں، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر پیو، میں نے پھر پیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا پیا کہ اللہ کے رسول نے جب مجھ سے یہ کہا کہ اور پیو تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب اور کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں یہ دودھ مزید پی سکوں۔ اس کے بعد میرا بچا ہوا دودھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ ناظرین کرام، یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے، اور یہ حدیث پاک ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت کو، پریشانی کو، فاقہ کو جھیل کر لیکن اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے رہتے تھے، آپ سے حدیثوں کو سنا کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ سے ہر چیز کو سیکھ کر امت کو پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ آج اگر ہمیں حدیث کی کتابوں میں بار بار ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ مل رہا ہے تو یقیناً ناظرین اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا بہت بڑا دخل ہے کہ انہوں نے بھوک اور پیاس کی تکلیفوں کو برداشت کر کے، ان کی کوئی تجارت کوئی بزنس وہ چاہتے تو بزنس بھی کر سکتے تھے، انہوں نے خود کہا کہ میں اگر حدیث زیادہ بیان کر رہا ہوں تو وجہ یہی ہے کہ لوگ تجارت میں لگے رہتے تھے، لوگ مال اکٹھا کرنے کے سلسلے میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے تھے میں ان کو دل سے یاد کر لیا کرتا تھا، میں کبھی ان کو لکھتا نہیں تھا، میں دل سے ان کو میمورائز کر لیا کرتا تھا، یاد کر لیا کرتا تھا۔ ان کی میموری بہت زبردست تھی، یہی وجہ ہے کہ تقریباً 5000 سے زائد حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں ملتی ہیں، اور کئی تابعین اور صحابہ نے ان سے روایتیں لے کر امت کو پہنچائی ہے۔